جتنے دوست تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی جناب سے اور اپنی رحمت کے مطابق اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ ہم تمام دوستوں کے ممنون ہیں۔ تو چونکہ ختم ہم جلدی کرنا تھا لیکن چند علماء کرام قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چلو کوئی ایک بات ہی ان کی جو ہے، کیونکہ علماء کرام عالم بعمل کی کوئی ایک بات جو ہے وہ ہیروں سے کم نہیں، ہیرے کی کوئی قدر نہیں، تو ان کی بات جو ہے ہیروں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ چلو ایک دو بات ہی ان کی سن لے، 5 منٹ ہی صحیح۔ تو میں حضرت علامہ مفتی ناصر چشتی صاحب زیدہ شرفہ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند فرمائیں گے۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ اپنی گفتگو کو مکمل فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو صلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، صدقت یا رب العالمین۔ سارے دوست بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ادب خردگان نگاہ محبت، حضرات علماء کرام، حاضرینوں ناظرینوں سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں ہم سب محترم المقام پیر طریقت پیر ظفر عباس سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت العلام ڈاکٹر مفتی مظہر صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کی تعزیت کی غرض سے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ مغفورہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما کے درجات میں بلندی فرمائے۔ پیچھے رہنے والوں کے لیے اللہ انہیں صبر بھی عطا فرمائے اور اس پر اجر بھی عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی دقیق اور علمی گفتگو فرمائی۔ میں نے جو سورۃ احقاف کی آیہ مقدسہ نمبر 15 کا ایک حصہ تلاوت کیا،
اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس میں حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. اب حضرات، ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. عدل بھی کرنا بہت بڑی بات ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی نے عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم دیا. عدل کہتے ہیں برابری کو، احسان کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ جانے کو. ابھی تک تو ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ عدل کا تقاضا نہیں پورا کر سکے، تو رب تو احسان کا حکم فرما رہا ہے. یہ جو میں نے آیہ مقدسہ سورۃ احقاف کی تلاوت کی، اس کے ضمن میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں نے پرسوں ہی پڑھا اس واقعہ کو. یقیناً علماء تشریف فرما ہیں، اور ہر عالم کا علم فوق کل ذی علیم کے تحت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا کو وحی سے حکم فرمایا کہ فلاں دریا پہ چلے جاؤ، وہاں ایک عجیب منظر دیکھو. آپ اپنے ساتھ جنوں کو بھی لے کے گئے، انسانوں کو بھی. دریا کے کنارے دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک جن سے فرمایا اس دریا میں غوطہ زن ہو، اور عجیب وہ چیز جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نکالو. جن غوطہ زن ہوا، کچھ نہیں ملا. پھر آ کر حضرت کی بارگاہ میں جواب دیا. حضرت ایک دوسرے کو بھیجا، دوسرا بھی ایسے ہی غوطہ زن ہوا، لیکن کوئی چیز تک نہیں پہنچ سکا. باہر آ کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا. پھر آپ نے اپنے اس وزیر کو، اس صحابی کو جس کا نام آصف بن برخیہ، جن کا ذکر وقال الذی عنده علم من الکتاب کے تحت ذکر کیا جاتا ہے، جب وہ غوطہ زن ہوئے تو ایک سفید کبا اس پانی میں پایا. اسے نکال کے باہر رکھا، اور حضرات اس کبے کے 4 دروازے تھے. ایک دروازہ موتیوں سے بنا ہوا تھا، ایک دروازہ خالص جواہر سے بنا ہوا تھا، ایک زبرجد کا دروازہ تھا، اور ایک سرخ یاقوت کا دروازہ. وہ چاروں دروازے کھلے تھے. پانی کا ایک قطرہ بھی اس کبے میں نہیں داخل ہوا. اب حضرات باہر رکھا. حضرت سلیمان علیہ نبینا اندر داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو ایک نوجوان کو پایا. وہ نوجوان بڑا اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے. سلام کیا، سلام کا جواب. پوچھا اے نوجوان تو یہاں کیا کرتا ہے اور کب سے ہے؟ نوجوان کہنے لگا میں یہاں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور مجھے یہاں 2400 سال ہو گئے ہیں. اور علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے زمانے کا حوالہ بھی دیا. کہا یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا میں والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہاں پہنچا. کہا کیوں؟ کہا میرے والد گرامی چل نہیں سکتے تھے اور میری والدہ وہ نبینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی. میں نے سال ہاں سال
اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اور جب میری والدہ اس دنیا سے جانے لگی تو ایک دعا کی، جا اللہ تجھے عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور تو اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اور میرے والدے گرامی جب اس دنیا سے جانے لگے تو میرے لیے دعا کر کے گئے کہ اللہ تجھے ایسی جگہ عطا فرمائے جہاں شیطان نہ پہنچ سکے۔ اللہ نے مجھے یہاں الہام ہوا، میں حاضر ہوا، یہ قبہ سامنے آیا، میں اس میں داخل ہوا، اس کو اٹھا کے پانی میں رکھ دیا، کہا گزر بسر کیسے، کھانا پینا کیا؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے ہر روز ایک سبز پرندہ بنا ہوا اور جو انسانی سار کے مشابہ ہوتا ہے، دنیا کی ساری لذتیں اللہ نے اس کھانے میں رکھی ہوئی ہے، اور ہر روز یہ میری خوراک بنتا ہے، اور اس سے نہ مجھے گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ مجھے سردی کا احساس ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی وحشت ہوتی ہے، نہ کوئی مجھے داشت ہوتی ہے۔ اب حضرات یہ میرے والدین کی دعاؤں سے حضرت سلیمان علیہ نبی کی نا اس نوجوان سے کہنے لگے اب بتاؤ میرے ساتھ رہنا چاہو گے یا وہی رہنا چاہو گے؟ عرض کیا حضور میں تو وہی رہوں گا، اسی جگہ پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے والدین کی خدمت میں یہ صلہ اور اجر عطا فرمایا۔ حضرات چونکہ وقت میرا ختم ہو گیا، نتیجہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے وہ والدین کے ذریعے سے ہوتا ہے، بلکہ یہ میں بات فخریہ، چونکہ میری والدہ حیات ہیں اور ماؤں کی باتیں اگر سخت بھی ہوں تو وہ بڑی مزیدار لگتی ہیں۔ پچھلے سال ایک روزہ رہ گیا تھا تو عید کے اگلے دن روزہ میری امی رکھنے لگی، میں نے کہا امی آج نہ روزہ رکھو، کل رکھنا، کہتی نہیں میں نے آج ہی رکھنا، اور الحمدللہ 80-85 سال کی عمر ہے، آج بھی وہ روزے شعبان کے بھی رکھتی ہیں اور مجھے حکم بھی دیتی ہیں۔ اور حضرات اب میں نے کہا امی مولوی میں ہوں، مجھے فرمانے لگی مولوی تینوں بنایا کن نے؟ میں نے کہا جی مولوی تو آپ نے بنایا ہے۔ اب میں یہ باتیں فخریہ لوگوں کو بتاتا ہوں اور گھر جا کے کہتا ہوں امی آج میں نے وہ آپ کی بات لوگوں کو بتائی ہے۔ میری والدہ میری اہلیہ سے کہتی ہے کڑیے ساڈا منڈا پاگل ہو گیا ہے، ایک گھر دیاں گلاں باہر جا کے دستا ہے، اور میں اصل میں لذت لیتا ہوں اپنی والدہ کی اس بات سے۔ اور یقیناً حضرات کہ انسان کوئی پیر کتنا بڑا ہو جائے، عالم کتنا بڑا ہو جائے، لیکن ماں یہ ہوتی ہے، رات کو کبھی کسی وجہ سے تاخیر سے جانا ہو نا، میری ماں دروازے پہ کھڑی ہو کر میرا انتظار کر رہی ہوتی، میں نے کہا اب سوئی نہیں، کہتی اب مجھے نیند آ جائے گی۔ ہر ماں کی فیلنگ یہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لیے اللہ صبر اور اجر انہیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔